औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सारे दोस्तों को मालूम है कि जो पीटीआई के साथ जुल्म, ज़्यादती, जबर का माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश हुई, किंग्स पार्टियां बनाई गईं, ये सारे सिलसिले नाकाम हो गए। तो उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म छीनने का सिलसिला शुरू हुआ। नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से लेकर प्रपोजल सिकंदर को उठाने तक और उसके बाद उनकी जो कैंडिडेट्स थे उनको अगवा तक का सिलसिला भी जारी रहा। जब सारे बोने सियासतदान और इदारों ने देखा कि ये कामयाब नहीं हो सकते, तो उन्होंने क्या किया कि 90% जो टॉप लीडरशिप थी, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, यही रिटर्निंग ऑफिसर्स जो बदनीयती के मास्टर हैं, जो सारी बेईमानियों के मास्टर्स हैं, इन्होंने हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए, हम बहाल हुए। बहाल होने के बाद जब इनको नज़र आया कि फिर भी पीटीआई बड़ी लीड से जीतेगी, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया और हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। और उसमें जब पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आ गई। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका सारा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो गलत फैसले किए। एक ये कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, दूसरा ये कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको नहीं होना चाहिए था एज रिटर्निंग ऑफिसर NDRO, जुडिशरी से होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके कहा नहीं जी, यही लोग होंगे। अब आपके सामने कल जो इलेक्शन शुरू हुआ, पाकिस्तान और दुनिया की, पाकिस्तान तो छोड़ें, आज तक ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्शन डे हो और वहाँ नेट बंद कर दें और टेलीफोन बंद कर दें, कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला ना हो। ये बदनीयती पे मबनी था। और रात लेट नाइट जब खोला गया, हमारे सारे पाकिस्तान से जो हुआ वो सो हुआ, मैं बाद में बात करूँगा। आज जो मेरे साथ हुआ, रात जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने साइन शुदा ओरिजिनल, वो जो फॉर्म 45 होता है ओरिजिनल, वो साइन करके मुझे दे दिया, जिसके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीता हुआ हूँ। मेरी लीड जो है वो 50,000 से ज़ायद है, जबकि मेरा जो मद्दे मुकाबिल है वो 40 से 1000 उसके टोटल वोट है, यानी उसके टोटल वोटों से भी मेरी लीड ज़्यादा है। तो उस 45 फॉर्म के मुताबिक जब हम जीत रहे थे, तो हम रात को इधर आए, हमें 47 का फॉर्म दें। चूँकि 47 फॉर्म की दो कंडीशन है, एक तो वो मेरी मौजूदगी में बनाते, दूसरा वो 45 फॉर्म के मुताबिक 47 बनता है जो कंसोलिडेट करते हैं रिज़ल्ट को। और मुझे पता चला तो उन्होंने कहा जी अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं। बाहर स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन का जब पता चला तो 2-3 पोलिंग स्टेशन का ऐसा हुआ, जो मेरा रिजल्ट है वो तारिक को दे दिया, तारिक का रिजल्ट मेरे खाते में डाल दिया। मैं फौरी तौर पर आरओ को मिलने चला गया, उनको बताया कि ये आप फ्रॉड कर रहे हो, अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप इसको, ये मेरे पास फॉर्म है, ये मेरे पास रिजल्ट है आपके साइन शुदा, आप इसको गलत कर रहे हो, उसको चेंज करो। उसने कहा जी अभी हम देखते हैं। इधर उधर की बातें की, 1.5-2 घंटे मैंने उसके साथ बहस की और मैं बाहर आ गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो रेक्टिफाई करना था आकर के वो स्क्रीन ही बंद कर दी। उस वक्त से लेकर अभी तक मैंने एक एप्लीकेशन आरओ को दी कि आप मेरी मौजूदगी में रिज़ल्ट कंसोलिडेट करें और बदनीयती ना करें, फ्रॉड और फोर्जरी ना करें, और आप रिज़ल्ट 45 फॉर्म के मुताबिक करें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, उसका भी 12 बजे उन्होंने कहा था जी हम मीटिंग करेंगे, आपको बताएंगे। वो अभी भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक नई एप्लीकेशन मैंने DRO को दी, जो उसने देख ली, व्हाट्सएप भी की और उसको दी भी। वो दी है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को, जो DC होता है, कि जनाब मेरी अदम मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी के बगैर आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, ये RO फ्रॉड कर रहा है, बदनीयती पे मबनी है, ये रिज़ल्ट चेंज करना चाहता है मेरा। तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें हमारे पास साबित शुदा, तय शुदा पूरा रिज़ल्ट से मेरे पास नहीं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मेरा अपोनेंट कैंडिडेट था, उसने सुबह मुझे मुबारकबाद भी दी, उसने ट्वीट भी की जनाब मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, शुएब शाहीन जीता हुआ है। उनके पास भी पूरा रिज़ल्ट है। हर कैंडिडेट को फॉर्म 45 दिया जाता है, उनके पोलिंग एजेंट को या उनके कैंडिडेट को, जो सारे के पास मौजूद है, लेकिन उस रिज़ल्ट को तब्दील किया जाने की अंदेशा है। अभी मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि कोई रिज़ल्ट आया है, ऑफिशियली हमें कोई नहीं मिला, ना बाहर लगाया है, लेकिन
ایک بات میں طے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اس پاکستان سے محبت ہے یا ہم اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ ایک عوام کے فیصلے کو آپ بلڈوز کر کے اس پورے رزلٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے شعیب شاہین، آپ کو پسند ہے وہ پی ایم ایل این کا نمائندہ جس کے پاس عوام کو مینڈیٹ نہیں ہے۔ پورے اسلام آباد میں آپ دوست سارے صحافی ہو ماشاءاللہ، اور آپ سارے دوستوں نے کل دیکھا ایک پولنگ سٹیشن بھی شاید نہیں کہہ سکتے، شاید کوئی کا دکا ہو مجھے نہیں پتا، جہاں میں طارق فضل سے پیچھے ہوں، ہر پولنگ سٹیشن پہ ہیوج ڈیفرنس تھا، آدھے سے زیادہ کا فرق تھا، ایون دیہاتوں میں بھی اس سے زیادہ فرق تھا، اور تمام پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور رات کو جا کر کے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کسی نے اس 45 فارم کو تبدیل نہیں کیا، اس یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، کوئی کسی حوالے سے کچھ نہیں ہوا۔ تو آج جس انداز سے یہ بدنیتی کر رہے ہیں، یہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری میں ایک بات پھر کہوں گا سپریم کورٹ پہ بھی آتی ہے، الیکشن کمیشن پہ سب سے زیادہ آتی ہے، اور یہ بیوروکریسی جس نے اپنی بددیانتی پہلے ثابت کر دی تھی جب ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے۔ آپ میڈیا کچھ دوست گواہ ہیں، ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ گواہ ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر گیا اسی ریٹرننگ افسر کے پاس، میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میرے کاغذات پہ کوئی آبجیکشن ہے تو میں اس کو ریموو کرنے یا اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ ان کی موجودگی میں اس نے کہا آپ وہ کینڈیڈیٹ ہو جس کا سارا ریکارڈ مکمل ہے اور کوئی اب کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے جب آیا رزلٹ تو پتہ چلا میرے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ جس کی بدنیتی پروون ہو، جس کی بےایمانی پروون ہو، مجھے بتائیں اگر وہ یہ طرز عمل اڈاپٹ کرے گا تو مجھے بتائیں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ تو پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سلیکشن کر دیتے کہ لاڈلے آگے ہیں، ہم نے جناب ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا، جو بلینز آف روپیز آپ نے لگائے ہیں وہ غلط ہیں پھر، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا، اور اس کے بعد میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو کچھ یہ بنیادیں رکھ رہے ہیں یہ ملک کی تباہی کے مترادف ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے، ملک کو معاشی تباہی میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اور اس کا بہت بڑا لاس ہوگا۔ اس لیے دیکھیں جب پبلک اور قوم اٹھتی ہے نا، وہ اپنے غصے کا اظہار جس کے خلاف ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک عوامی ریفرنڈم تھا کل سارے پاکستان میں عمران خان کے حق میں، وہ اظہار کرتی ہے عوامی انقلاب کے ذریعے، پرامن انقلاب کے ذریعے اپنے اظہار کرتی ہے۔ اگر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو آپ نے شیخ مجیب الرحمان والا انجام دیکھ لیا۔ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو۔ آج آپ اگر ایسے بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہوگا۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کرپٹ بیوروکریسی کو بھی یہ ثابت کریں گے کہ ان کو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو سزا اور جزا بھی ہوگی، ان کا احتساب بھی ہوگا۔ اور سپریم کورٹ سے آج میں مطالبہ کرتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ یہ والے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوں گے، یہ والے ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے، آج آپ نوٹس لیں، رات کی تاریکی میں آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، رات کی تاریکی میں آپ نے کہا کہ جی غلط فیصلہ ہے، مان لیتے ہیں آپ کا فیصلہ درست ہوگا، لیکن آج آپ پہ لازم ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو آپ تحفظ کریں، آج آپ پہ لازم ہے کہ آپ لوگوں کے چھینے ہوئے حق کو واپس کرائیں، اور اگر آپ واپس نہیں کریں گے تاریخ آپ کو بدترین الفاظ میں یاد رکھے گی۔ اور آج میں ایک بات آخری الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ اپنی ذمہ داریاں ہٹا کے آنکھیں بند کر کے اس ڈکیٹی کو، یہ چوری نہیں ہے ڈکیٹی ہے، اگر اس ڈکیتی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے بڑی تباہی ہمارے ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انٹرنیشنل میڈیا ہے سر، انگلش میں ایک منٹ انٹرنیشنل میڈیا سے الگ بات کرنا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے جو ہے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہرا دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا پھر وہی عدالتوں میں جائیں گے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیں ہم دونوں طریقے اڈاپٹ کریں گے، اس کے اندر ہم اپنی پالیسی ڈیسیژن لیں گے،
اور کنسلٹیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ کو ضرور بتائیں گے. لیگل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم پاکستان کی عدالتوں میں ہی ہم لیگل طریقہ کر لیں گے, لیکن پاکستان کی عدالتیں اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے, پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ڈسکریڈٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا چوائس ہوگا, اور دنیا ان کو جس انداز اور جس الفاظ سے یاد رکھے گی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے. آج بھی جسٹس منیر جو نظریہ ضرورت کے موجد تھے, آج جن الفاظ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, اور مستقبل بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے. آج اقتدار کی جنگ نہیں ہے, آج ملک کے بچانے کی جنگ ہے. اس لیے آج جو کچھ اس ظلم میں جو لوگ شریک کار ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا, عوام بھی دیکھ رہی ہے, اور تاریخ لکھ رہی ہے, اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. اچھا سر, ابھی جو رزلٹ آیا ہے جیسے طارق چودھری کو جیت کا نشان ملا ہے, تو آپ آج کا کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں ابھی مجھے آفیشلی نہیں ملا, ابھی مجھے ایک صحافی بھائی نے بتایا ہے, اگر یہ ہے جس میں مجھے سنا گیا ہے کہ کچھ 8-10 ہزار ووٹوں سے ہرا دیا گیا ہے. 12 گھنٹے بعد اگر اب رات 11 بجے کا رزلٹ آیا ہوا ہے, سارا ان کے پاس موجود ہے, میرے پاس بھی سارا رزلٹ موجود ہے. جو لیگل کورس ہے یا جو ادروائز لاہ عمل ہے ہم اس کو بنائیں گے, اور ان کو انشاءاللہ ڈسکریڈٹ بھی کریں گے, ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, ان کی بدنیتی بھی ساری پبلک قوم کے سامنے بھی لائیں گے, اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوگا وہ بھی کرائیں گے. سر آخری بات کامنٹ کر دیں, کتنا دکھ ہے, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے, رزلٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, دکھ کتنا ہے, امید تھی کہ یہ ہو جائے گا 86,000 ووٹ لینے کے بعد؟ ہمارے ووٹوں سے دیکھیں مجھے تو یہ یقین نہیں تھا